ایم اے فائنل اردو کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ہم مرزا سلامت علی دبیر کے مرثیے کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ مرثیے میں اب تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین کی تلوار کس طرح دشمنوں کا سر قلم کر رہی ہے، اپنے جوہر دکھا رہی ہے، اور حضرت امام حسین اس کو روکتے ہیں اور اسے باز آنے کے لیے کہتے ہیں۔ تب وہ تلوار کیا ریئیکشن کیا ہوتا ہے وہ سامنے آتا ہے۔ دیکھیں کہ روتی ہوئی وہ تیغ در آئی نیام میں، اور شاہ بے سپاہ گرے فوج شام میں، آئے ملک فلک سے رکاب امام میں، ہر ایک یہ نوحہ کرتا تھا اس ازدحام میں، روح الامی پروں میں چھپا لو حسین کو، لے جا کے عرش حق پہ بٹھا دو حسین کو۔ حضرت امام حسین نے جب تلوار کو یہ کہا کہ مظلوم نے کہا یہ خدا کی رضا نہیں، زینب کو ہے وہ درد کہ جس کی دوا نہیں، معلوم تجھ کو مصلحت کبریا نہیں، میری قضا ہے شمر کی اس دم قضا نہیں، جانے دے قتل شمر سے کیا تجھ کو کام ہے، یہ تیغ یہ حسین کے قاتل کا نام ہے۔ تب وہ تلوار روتی ہوئی وہ تیغ آئی نیام میں، تو وہ تلوار روتی ہوئی نیام کے اندر آئی، یعنی تلوار رک گئی، اور شاہ بے سپاہ، اور وہ بادشاہ جس کی فوج ختم ہو چکی تھی، جس کے پاس کوئی فوج نہیں تھی، وہ شام کی فوج میں گھر گئے، یعنی کہ فوج یزید جو ہے شام کی فوج شام سے تھی، ملک شام ان کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ آئے ملک فلک سے رکاب امام میں، اور آسمان سے فرشتے حضرت امام حسین کے پاس آ گئے۔ ہر ایک یہ نوحہ کرتا تھا، اس بھیڑ میں ہر ایک یہ نوحہ کر رہا تھا، یہ رو کر یہ پڑھ رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا کہ روح الامین پروں میں چھپا لو حسین کو، اے روح الامین۔ روح الامین سے مراد ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کا حال یہ ہے کہ وہ ایک پر مشرق پہ اور ایک مغرب میں، تو وہ فرشتے کہہ رہے ہیں کہ اے روح الامین حسین کو چھپا لو، حسین کی حفاظت کرو، روح الامین پروں میں چھپا لو حسین کو، لے جا کے عرش حق پہ بٹھا دو حسین، یہاں سے اٹھا لو حسین کو اور عرش حق پہ جا کے بٹھا دو۔ یہ فلک پہ وہ ملک فرشتے یہ باتیں کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل السلام۔ تب حضرت امام حسین کیا فرماتے ہیں کہ صابر نے ہاتھ اٹھا کے ندا دی، نہیں نہیں اب تیغ سے پناہ گلے کو کہیں نہیں، خیبر شکن کا بیٹا ہوں چین بر جبی نہیں، شوق لحد ہے خواہش عرش بری نہیں، مر کر حسین رتبہ معراج پائے گا، اب آسماں پہ لاشِ شبیر جائے گا۔ حضرت امام حسین نے جب فرشتوں کی یہ بات سنی تو اس صبر کرنے والے نے اپنے ہاتھ اٹھا کر یہ آواز دی کہ نہیں نہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تیغ سے پناہ گلے کو کہیں نہیں، اب میرے گلے کو تلوار سے کہیں بھی پناہ نہیں مل سکتی، آپ چاہے میرے گلے کو مجھے کہیں بھی چھپا لے، اب میری پناہ اس گلے کو کہیں پناہ نہیں ملنے والی، اور میں خیبر شکن کا بیٹا ہوں جس نے خیبر کے دروازے کو توڑ دیا تھا، یعنی حضرت علی کا بیٹا ہوں، چین بر جبی نہیں، میرے پیشانی پر بر نہیں پڑنے والا، چین بر جبی ہونا پیشانی پر بر ڈالنا، میں چین بر جبی نہیں ہوں، پیشانی پر بل نہیں ہے میرے، مجھے عرش بری کا شوق نہیں ہے، مجھے تو لحد کا شوق ہے، قبر کا شوق ہے، میں مرنے سے گھبراتا نہیں بلکہ مرنے کی تمنا رکھتا ہوں، شہید ہونے کی تمنا رکھتا ہوں، عرش بری کی میرے تمنا ہے، اور مر کر حسین رتبہ معراج پائے گا، اور حسین تو رتبہ جو معراج کا رتبہ مر کر پائے گا، اب آسماں پہ لاشِ شبیر، اب حسین نہیں جائے گا خود، اب تو آسمان پر شبیر کا لاشا ہی جائے گا۔ یہ بات حضرت امام حسین ان فرشتوں کی آواز ان کی صداؤں پر دیتے ہیں۔ یہ بات جب فرشتوں نے سنی تو خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک،
خونے جگر سے صبحائے یاقوت تھے پلک، پہنچے تھے تا فلک کے لرزنے لگے فلک، اور یہ فغاں زمیں سے گئی آسماں تلک، فریاد گو شوارے عرش خدا گرا، لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا۔ فرشتوں نے جب حضرت امام حسین کا یہ جواب سنا تو وہ خاک شفا کو اپنے سروں پر اڑاتے ہوئے چل دیے، اور ان کے خون جگر کی وجہ سے ان کے پلک یاقوت کی تصویر بن گئے تھے۔ پہنچے تھے تا فلک، فرشتے جیسے ہی آسمان تک پہنچے تو فلک لرزنے لگے، آسمان کانپنے لگے، اور یہ جو فغاں تھی یہ زمین سے آسمان تک گئی، اور یہ فریاد کیا تھی کہ گوشوار عرش خدا گرا، یہ آواز کیا تھی، یہ فریاد کیا تھی، یہ فغاں کیا تھی کہ فریاد گوشوار عرش خدا گرا، کہ فریاد کہ خدا کے عرش کا گوشوارہ گر گیا ہے۔ یہاں گوشوارہ سے مراد ہے موتی، یعنی کہ جو خدا کے عرش میں موتی لگا ہوا تھا وہ گر گیا ہے۔ لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا، لو اب خیر النساء کا جو ستارہ یعنی کہ امام حسین خاک پر گر گئے ہیں، یہ فریاد ہو رہی ہے، یہ حال ہے۔ گرتے ہی خاک پر شہیدی کو غش آ گیا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا، خنجر لگا گیا کوئی برچھی لگا گیا، کھولی جو آنکھ شہنے ہر ایک تھر تھر آ گیا، سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا، جز رنگ زرد اور کوئی منہ پر نہ چڑھ سکا۔ جیسے ہی حضرت امام حسین گرے خاک پر تو آپ کو غش آ گیا، گرتے ہی خاک پر شہیدی کو غش آ گیا، دین کے بادشاہ کو غش آ گیا، پھر بھی نہ کوئی پانی، پھر بھی کسی نے اس پیاسے کو پانی نہیں پلایا، پھر بھی نہ کوئی پیاسے کو پانی پلا گیا، خنجر لگا گیا، بلکہ البتہ کیا کر رہے ہیں، پانی پلانا تو دور کی بات، کوئی خنجر لگا گیا، کوئی برچھی گھسا گیا۔ یہ ستم، یہ جبر، یہ ظلم، یہ شقاوت، یہ سنگ دلی، کھولی جو آنکھ شہنے، کبھی حضرت نے جیسی آنکھ کھولی ہر ایک تھر تھرا گیا، کانپنے لگا، سر کاٹنے کو پاؤں کسی کا نہ بڑھ سکا، اور کسی کی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ حضرت امام حسین کا سر کاٹ سکے، اور آپ کے چہرے پر صرف پیلا رنگ چڑھا، کسی کی اوقات نہیں کہ آپ کے چہرے پر چڑھ سکے۔ یہاں بھی شاعرانہ خوبی، جز رنگ زرد اور کوئی منہ پر نہ چڑھ سکا، لیکن پر آہ شمر نے بڑھ کر غضب کیا، سینے پہ موزہ حلق پہ خنجر کو رکھ دیا، چلاتے آئے قبر سے محبوب کبریا، باہیں گلے میں ڈال دیں خنجر پکڑ لیا، زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے، میرا حسین ہے، ارے میرا حسین ہے۔ لیکن شمر نے بڑا غضب کیا، آپ کے سینے پر موزہ رکھا اور آپ کے حلق پر خنجر رکھ دیا۔ یہ منظر تو اس کو محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک سے چلاتے ہوئے آئے اور باہیں گلے میں ڈال دی، خنجر کو پکڑ لیا اور باہیں گلے میں ڈال دی حضرت امام حسین اور خنجر کو پکڑ لیا۔ ادھر زہرا پکاری یعنی آپ کی والدہ محترمہ کی روح زہرا پکاری یہ دل حیدر کا چین ہے، ارے یہ حضرت علی کے دل کا چین ہے، ارے میرا حسین ہے، ارے میرا حسین ہے، یہ میرا حسین ہے، کیا کر رہے ہو؟ یہ جو جذبات ہوتے ہیں انسانی جذبات، ان کی مرقع کشی شاعر کر رہا ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ کر رہا ہے۔ آگے ان کا
بیان جاری رہتا ہے حضرت فاطمہ کا، حضرت زہرا کا. روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، یہ سرپرست عطرت خیر الانام ہے. خنجر نہ پھیر پیاس سے یہ تو تمام ہے، آخر خدا ہے، حشر ہے اور انتقام ہے. اللہ جائیوں کو نہ میری تباہ کر، تو اس کے ننھے بچوں کے سن پر نگاہ کر. جب شمر یہ حرکت کر رہا تھا، حضرت فاطمہ کی روح کر فرما رہی تھی کہ روشن اسی نواسے سے نانا کا نام ہے، کہ اس کے نانا کا نام اسی نواسے کی وجہ سے روشن ہے، اور یہ خیر الانام کی اولاد کا سرپرست ہے. عطرت کہتے ہیں اولاد کو. خنجر نہ پھیر، ارے کیوں اس کے گلے پر خنجر پھیر رہا ہے؟ اس کا تو پیاس سے ہی کام تمام ہو رہا ہے، یہ تو پیاس سے ہی مرا جا رہا ہے. اور سوچ تو صحیح، کم سے کم آخر خدا ہے، حشر کے دن تجھے حساب دینا پڑے گا، انتقام ہوگا تیرے ساتھ. تجھے ڈر نہیں ہے، ذرا بھی ڈر نہیں ہے؟ خدا کے واسطے میرے جائیوں کو، میرے جائے جنموں کو، میرے پیدا کیے ہوئے بچوں کو، میری اولاد کو اس طرح تباہ نہ کر. اور تو کم سے کم میرے اس بیٹے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی عمر پر تو دھیان دے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اس کے، تو کیا ظلم کر رہا ہے؟ یہ بات حضرت فاطمہ کی طرف سے شاید کہلوا رہا ہے. آگے دیکھیں آگے کیا ہو رہا ہے، کہ پھر آگے چلتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ کہ اے شمر کبریا کی عدالت کا واسطہ، اے شمر مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ، اے شمر مرتضیٰ کی امامت کا واسطہ، اے شمر اہل بیت کی حرمت کا واسطہ، صدقہ نبی کی گور کا، حیدر کی گور کا، تو گل نہ کر چراغ پیغمبر کی گور کا. اب جو ہے حضرت فاطمہ واسطہ دے رہی ہیں، شمر کو روک رہی ہیں. اے شمر تجھے اللہ تعالیٰ کی عدالت کا واسطہ، اے شمر تجھے مصطفیٰ کی رسالت کا واسطہ ہے، اور اے شمر تجھے حضرت محمد مصطفیٰ حضرت مرتضیٰ کی امامت کا واسطہ ہے. ارے اے شمر تجھے اہل بیت کی حرمت، ان کی عزت، ان کا واسطہ ہے. تجھے نبی کی قبر کا صدقہ کا واسطہ ہے، تجھے حضرت علی کی قبر کا واسطہ ہے. تو گل نہ کر چراغ، تو اس چراغ کو گل نہ کر، تو پیغمبر کی قبر کے اس چراغ کو گل نہ کر. لیکن عملہ رکتا نہیں ہے. ادھر حضرت زینب اس منظر کو دیکھ کے بےتاب ہوتی ہیں. ان کا منظر دیکھیں، وہ کیا کہتی ہے کہ چلائی در سے زینب بے کس بھی، واہ اخا اماں تو آئیں میں بھی چلی آؤں ننگے پا. بولی سکینہ روک لوں میں خنجر جفا، باقر پکارا رو کے میں سو جان سے فدا. شاید یہ تیغ روک لے معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ گلا رکھ دوں آن کر. زینب نے جب یہ دیکھا تو وہ چلائیں، وہ بے کس چلائی، اے میرے بھائی، اماں تو آ گئی ہیں اور میں بھی اب ننگے پاؤں چلی آتی ہوں. اور ادھر سکینہ بولتی ہے میں اگر ہو سکے تو یہ ظلم کے اس خنجر کو روک لوں. اور وہ جو باقی میں بیمار تھے، باقر پکارے رو کے میں سو جان سے فدا، میں سو جان سے آپ پر فدا ہو جاؤں. شاید یہ تیغ روک لے معصوم جان کر، یہ شاید تلوار روک لے معصوم جان کر، دادا تیرے گلے پہ رکھ دوں گلا، یعنی کہ میں اپنا گلا تیرے گلے پا کے رکھ دوں اور یہ مجھے معصوم جان کر یہ جو ہے تیغ کو روک لے. یہ حضرت باقر کہتے ہیں. مڑ مڑ کے زیر تیغ یہ بولے شہ امم، زینب تجھے شہادت شبیر کی قسم، لے جا میرے یتیموں کو خیمے میں ایک دم. بٹتا ہے دھیان محو جمال خدا ہیں ہم، بچوں کو لے کے ڈیوڑی سے زینب تو ہٹ گئی، ہاں یہاں بوسا گاہے احمد مختار کا. مڑ مڑ کے زیر تیغ یہ بولے شہ امم، یعنی کہ تیغ کے نیچے سے مڑ مڑ کے حضرت امام حسین نے کہا، آپ یہ بولے شہ امم امتوں کے بادشاہ.
زینب تجھے شہادت شبیر کی اے زینب تجھے شبیر کی شہادت کی قسم ہے، لے جا میرے یتیموں کو خیمے میں، میرے جو یتیم بچے ہیں، چونکہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں، میرے یہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کو تو ایک دم جو ہے اپنے خیمے میں لے جاؤ، کیونکہ میرا دھیان بٹتا ہے۔ ہم جمال خدا میں مہو ہیں، خدا کے حسن و جمال میں کو دیکھنے میں مہو ہیں، ہمارا دھیان بٹتا ہے۔ بچوں کو لے کے ڈیوڑی سے زینب تو ہٹ گئی، ڈیوڑی سے زینب ہٹ گئی اور اندر لے گئی اپنے بچوں کو۔ بوسہ گاہ، مگر یہاں بوسہ گاہ ہے احمد مختار، جس جگہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے آپ کی روشنی کو، وہ بوسہ گاہ ہے احمد مختار کٹ گئی۔ بس سے دبیر دھوم ہے زہرا کے بین کی، لٹتی ہے بارگاہ شہ مشرقین کی، زینب کے آگے جلتی ہے مسند حسین کی، ہلتی ہے قبر فاتح بدر و حنین کی، خالق سے کہہ کے بخش در مدعا مجھے، حضرت کی کربلا کا مرقع دکھا۔ اب دبیر لاسٹ میں اپنا تخلص استعمال کرتے کہتے ہیں کہ زہرا کے بین کی دھوم ہے اور لٹتی ہے بارگاہ شہ مشرقین کی، اور جو دونوں مشرقوں کے بادشاہ ہیں ان کی بارگاہ لٹ رہی ہے، زینب کے آگے جلتی ہے، زینب کے آگے حسین کی مسرت جل رہی ہے، اور فاتح بدر و حنین کی قبر ہل رہی ہے۔ اب شاعر کہتا کہ خالق سے ہے کہ بخش برے مدعا، تو شاعر خالق سے یہ کہہ کہ خدا مجھے برے مدعا، مجھے جو میرا مدعا کا موتی ہے وہ بخش دے، اور وہ کیا ہے؟ حضرت کی کربلا کا مرقع، تو مجھے حضرت کی کربلا کا مرقع دکھا دے۔ شاعر کی یہ تمنا ہے۔ آج اسی کے ساتھ مرزا سلامت علی دبیر کا مرثیہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ تشریح کا سلسلہ جاری رہے گا دوسرے شاعر کے مرثیے کے ساتھ۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔